آیت نمبر کیا ہے جی بتایا کریں؟ 93 آتے ہوگی شکل سے خالی پورا نور آگلے لو وہ وڈے اگدے شیبے خالی پورس ایک ترجمہ اتوار کے دن صبح ہوا ہے اور ایک آج بھی صبح ہوا ہے. ہاں چلو ترجمہ کر دیتا ہوں میں, یہ چیزیں سن لیں, کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. 84 آیتیں ہوئی ہیں پیچھے, 84 آیتیں, 8واں سپارہ آخری رکوع, 84 آیت. مل گیا سب کو؟ اس کا ترجمہ ہوگا آگے 93 آیت سے پھر آگے آج کا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قال, انہوں نے فرمایا شعیب علیہ السلام نے, یا قوم, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, عبادت کرو اللہ کی, ما لکم من الہ غیرہ, اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. یہ دلیل کیا آئی تھی؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے, احادیث میں بھی غالباً نہیں ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس معجزے کے لیے یہ شعیب علیہ السلام کو کیا معجزہ ملا تھا. اس کی چھان بین کرنے کے لیے میں نے بہت تفسیریں, بڑی کتابیں دیکھی. پھر ایک بزرگ کی کتاب تھی بدائع الظہور وقائع الظہور, اس میں لکھا تھا کہ شعیب علیہ السلام کو یہ معجزہ اللہ نے دیا. قوم نے کہا کہ جو ہمارے بت ہیں یہ خود بولیں گے کہ شعیب علیہ السلام سچے ہیں تو پھر جو ہے ہم آپ کو نبی مانیں گے. پھر شعیب علیہ السلام نے ان بتوں کو اشارہ کیا اور کہا کہ تم میرے بارے میں کہو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور شعیب انت رسول ربنا, تو اللہ کا رسول ہے. تو یہ معجزہ اللہ رب العزت نے, بس ٹھیک ہے, ادھر آواز نہیں جا رہی ہے. شعیب علیہ السلام, یہ شور بہت کرتا ہے یار, نیچے والے دو ہیں, شور بہت کرے گا. تو یہ جو ہے ٹھیک ہے نا, بس ٹھیک ہے. تو یہ معجزہ جو ہے اللہ رب العزت نے انہیں دیا تھا, لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا. تو فرمایا تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, پس ماپ اور تول کو پورا کرو. شعیب علیہ السلام نے کہا ماپ اور تول کو پورا کرو. کفر اور شرک میں بھی مبتلا تھے, لیکن یہ بیماری بھی تھی. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, اور زمین کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین, یہ چیزیں تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون, اور کسی بھی راستے پر مت بیٹھو ڈرانے کے لیے. اس مدین والے جو تھے یہ ڈاکو بھی تھے. وتصدون عن سبیل اللہ, اور تم اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہو. من آمن به, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. اور وتبغونها عوجا, اور تم جو ہے اللہ کے راستے میں کجی بھی تلاش کرتے ہو. یہ میں نے ان کو بتایا کہ شعیب علیہ السلام جو ہے وہ خطیب الانبیاء تھے. انبیاء جتنے بھی ہیں تمام انبیاء میں فصیح اور زبردست تقریر وہ جو ہے, یعنی خطیب پورے انبیاء کا وہ شعیب علیہ السلام, ان کا لقب ہے خطیب الانبیاء. تو یہ قوم کو کس طرح سمجھا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مت کرو. باقی تفصیلات اس کے سورہ ہود میں آئے گی. اور وَاذْكُرُوا, اور یاد کرو, اذ کنتم قلیلا فکثرکم, جب تم تھوڑے تھے اور اللہ نے تمہیں زیادہ کیا مالی اعتبار سے بھی اور جانی اعتبار سے. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین, اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا. پیچھے دیکھ لو قوم نوح کو, قوم ہود کو, قوم جو ہے صالح کو, اور قوم لوط کو دیکھ لو. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ, اور اگر ایک گروہ تم میں سے آمنوا, ایمان لایا, بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ, اس چیز پر جو میری طرف بھیجی گئی ہے. اور وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا, اور ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے ایمان نہیں لایا, دو گروہ ہو گئے ہو تم. تو پھر فَاصْبِرُوا, تم انتظار کرو, صبر کرو, حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.
اب قوم کا رد عمل تو آنا تھا. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم کے جو سردار جو متکبرین تھے انہوں نے کہا، شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے نا، جو تکبر کے گھمنڈ میں تھے، انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم آپ کو، یقینی بات ہے ہم نے فیصلہ کر دیا، ہم آپ کو نکال دیں گے. والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے آپ پر، من قریتنا اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تو ہمارے ملت میں دوبارہ لوٹا، تو اور تیری جو قوم ہے جو تیرے اوپر ایمان لائی ہے، یا ہماری ملت میں دوبارہ لوٹ آؤ یا ہم تجھے بستی سے نکالتے ہیں. قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ہم اس بات کو ناپسند کریں پھر بھی، قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق ہم نے افطرا باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹے تمہاری ملت میں تو پھر تو ہم افطرا باندھیں گے. بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں تمہاری اس ملت سے نجات دی ہے. اور وما یکون لنا، اور ہمارے لیے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان نعود فیہا، کہ ہم تمہاری اس ملت میں لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اگر ہمارا اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو اس کی مرضی ہے. وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز پر. علی اللہ توکلنا، ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، باقی تم جو کرتے کرو ہمارے خلاف. ربنا افتح بیننا وبین قومنا، اب شعیب علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، کہا کہ اللہ میری گفتگو اور ان کی گفتگو، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر لی ہے، وہ ہمیں یہاں پر رہنے نہیں دیتے، تو یہ ربنا، اے ہمارے رب، افتح بیننا وبین قومنا، کھول دے حقیقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین کھولنے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا، اور ان لوگوں نے جو کافر تھے، سردار جو کافر تھے، من قومی، اب شعیب علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے نا، اب ان کے پاس گئے. پہلے تو گفتگو کن کے ساتھ ہوئی؟ شعیب علیہ السلام کے. اب یہ جو قوم کے جو کافر لوگ تھے، سردار تھے، اب یہ آئے شعیب علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے ان کے پاس آئے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے اتباع کی شعیب علیہ السلام کی، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے، ہم تمہاری مرمت کریں گے، ہمیں تمہیں ماریں گے، کوٹیں گے اگر شعیب علیہ السلام کی جو اتباع کی تم نے. فاخذتهم الرجفۃ، اللہ فرماتے ہیں ان کو پکڑا زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بر گرنے والے. اور الذین کذبوا شعیبا، اور وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس گھروں میں رہنے والے تھے ہی نہیں. وہ بدماشیاں، وہ غنڈہ گیریاں، حل چال، ہٹو بچوں، کچھ بھی نہیں تھا، بس سناٹا چھا گیا تھا. الذین کذبوا شعیبا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کانوا ھم الخاسرین، وہی نقصان اٹھانے والے تھے. وہ نہیں تھے جنہوں نے اتباع کی، یہ کہہ رہے تھے قوم والے، بلکہ یہ نقصان اٹھا. فتولی عنہم، جب قوم تباہ ہوئی نا تو شعیب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فتولی عنہم، منہ پھیرا ان کی طرف، اور وقالا، پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تمہاری طرف اپنے رب کی جو پیغامات ہیں، ونصحت لکم، اور میں تمہیں نصیحت کر چکا ہوں، میں تمہاری خیرخواہی چاہی تھی. فکیف آسا علی قوم کافرین، پس میں کیسے افسوس کروں اس قوم پر جو ناشکری ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ تھا اور تم لوگوں نے میری قدر نہیں کی. یہ تو ہوا. آگے ابھی ترجمہ سن لیں. وما ارسلنا فی قریۃ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں، من نبی، کوئی نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا، مگر ہم نے پکڑا اہلہا، اس بستی کے باشندوں کو، اہلہا، اس بستی کے باشندوں کو، بالبأسائی، مالی پریشانی میں، وضرائی، بدنی پریشانی میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اور آہوزاری کرے. ثم بدلنا، پھر ہم نے تبدیل کر دیا، مکان السیئۃ الحسنۃ، تکلیف کی جگہ راحت کو ہم نے تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، حتیٰ یہاں تک کہ عفو، وہ بڑھ گئے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے. اور وقالوا، اور انہوں نے کہا، قد مس آباءنا الضراء والسراء، تحقیق پہنچی ہے آباءنا، ہمارے باپ دادا کو بھی، ضراء والسراء، بدنی تکلیف اور راحت، تحقیق ہمارے باپ دادا کو بھی
بدنی تکلیف اور راحت پہنچی ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ پس ہم نے انہیں پکڑا بغتتاً اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ ان کو شعور بھی نہیں تھا, ان کو پتہ بھی نہ چلا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اور اگر یہ بستیوں والے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اور اگر بستیوں کے باشندے آمنوا ایمان لاتے اور واتقوا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض البتہ ہم کھول دیتے ان پر زمین اور آسمان کی برکتیں. ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلایا. فاخذناہم پس ہم نے پھر پکڑا ان کو بما کانوا یکسبون بسبب اس کے جو انہوں نے کمائی کی تھی اس کے بسبب ہم نے پکڑا. افا امن اہل القریٰ کیا پس امن میں ہے اہل القریٰ بستی والے, کیا پس امن میں ہے بستیوں والے ان اس بات سے کہ یاتیہم کہ آئے ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت وہم نائمون اس حالت میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں. کیا امن میں ہے بستیوں والے ہمارے عذاب سے کہ ہمارا عذاب ان پر رات میں آئے اور وہ سوئے ہوئے ہوں. اوا امن اہل القریٰ اور کیا امن میں ہے بستیوں والے ان یاتیہم بأسنا یہ کہ آئے ہمارا ان کے اوپر عذاب ضحن چاش کے وقت اور وہم یلعبون اور وہ کھیل رہے ہوں. افا امینوا مکر اللہ کیا پس وہ لوگ امن میں ہیں مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے. فلا یأمن مکر اللہ پس بے فکر نہیں ہوتا مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے الا القوم الخاسرون مگر وہ قوم جو خسارہ اٹھانے والی ہے. یہ ان آیات کا 93 سے آگے آیت کا ترجمہ ہوا ہے. اب اس کی تفسیر سن لیں. دیکھیں پیچھے اللہ رب العزت نے واقعات کو انبیاء کے جو ہے واقعات کو قدر اجمالی سے جو ہے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا. پیچھے قوموں کے واقعات نوح علیہ السلام کے اور اسی طرح ہود علیہ السلام کے اور صالح علیہ السلام کے, لوط علیہ السلام کے, شعیب علیہ السلام کے. اور اب اللہ رب العزت آگے اجمالاً ایک ذکر کر رہا ہے, اجمالی بات ذکر کر رہا ہے. پیچھے تو واقعات انبیاء کے پیچھے جو واقعات اللہ رب العزت نے انبیاء کے قوموں کے واقعات اللہ رب العزت نے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے. اب آگے اللہ رب العزت سب کا اجمال ذکر کر رہا ہے, اجمالی طور پر سب ذکر کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے وما ارسلنا, اب قرآن کی طرف دیکھیں, وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بھی بستی میں من نبی کوئی نبی الا اخذنا اہلہا مگر ہم نے پکڑا اہلہا اس بستی کے باشندوں کو بالبأساء والضراء مالی اور بدنی پریشانی میں لعلہم یضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے انبیاء کو بھیجا نا بستیوں کی طرف, انبیاء گئے بستیوں کی طرف, قوموں کی طرف انبیاء گئے. جب انبیاء قوموں کی طرف گئے انبیاء نے حق بات ان کے سامنے رکھی اور بتا دیا کہ یہ گمراہ راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن قوم نے انبیاء کی تعلیمات کو نہ مانا, انبیاء کی حق تعلیمات کو ٹھکرا دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں پھر جب انہوں نے یہ ٹھکرا دیا انبیاء کی تعلیمات کو تو پھر ہم نے اس قوم کو پکڑا, ہم نے اس قوم کو پھر پکڑا کس میں, مالی پریشانی میں. ہم نے ان پر قحط نازل کیا, ہم نے پھر کیا کیا, سیلاب لایا اس قوم پر, ہم نے مہنگائی کر دی اس قوم پر, اور والضراء اور ہم نے پھر بدنی پریشانی ان پر لائی. کہ ہم نے کیوں لائی, ہم نے بدنی پریشانی لائی ان کی جانوں پر, مختلف بیماریوں میں ہم نے ان کو مبتلا کیا. اس کا مقصد کیا تھا کہ لعلہم یضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں. نہ انبیاء کی تو بات نہیں مانی, نبی کی بات نہیں مانی, لیکن پھر ہم نے ذرا ان کو پکڑا تاکہ یہ عاجزی کرے. کیونکہ تکلیف میں انسان جو ہے وہ رجوع کرتا ہے کس کی طرف, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور تکلیف میں انسانوں کے جو دل ہے وہ حق بات قبول کرنے کے نزدیک ہو جاتے ہیں, آمادہ ہو جاتے. جب ان پر تکلیف آتی ہے نا, اور جب تکلیف پھر دیکھتے ہیں یار وہ جو فلاں آدمی بات کر رہا تھا وہ تو ٹھیک تھا اور میں تو اس بندے کے خلاف جا رہا ہوں, تو حق بات جو قبول کرنے پر لوگ زیادہ آمادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو اس تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ لوگ کیا کریں, میری طرف رجوع کریں. اور انبیاء نے بھی کہا کہ لوگوں یہ اللہ نے تمہیں جو قحط تمہارے اوپر نازل کر رہا ہے, یہ سیلاب لا رہا ہے, یہ مہنگائی تمہارے اوپر ہے, یہ اللہ تمہیں اشارہ دے رہا ہے, اللہ تمہیں اشارہ دے رہا ہے. یہ نہ ہو اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے, یہ نہ ہو اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ تم کیا کرو, رجوع کرو اللہ. لیکن وہ کدھر رجوع کرنے والے تھے, انہوں نے رجوع نہ کیا. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ
اگر ہمارے اوپر اللہ رب العزت مالی اعتبار سے تکلیف لائے، جانی اعتبار سے تکلیف لائے، تو ہم لوگوں کو رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ بھائی وہ زمانے کے حوادثات ہیں اور یا یہ ہے وہ ہے، نہیں، ہمیں رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ بہادر شاہ ظفر کیا کہتا ہے جب وہ آخری دلی کا بادشاہ تھا، شاعر بھی تھا، تو اس کے بیٹوں کے سر جو ہے کاٹ کر ٹرے میں رکھ کر انگریز نے اس کے سامنے رکھے، تو اس نے کہا کہ وہ شعر کیا تھا جی، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، گو ہو وہ کتنا ہی فہم و ذکا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، گو ہو وہ کتنا ہی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا۔ یعنی ظفر کیا دے رہے ہیں کہ انسان کی انسانیت اسی میں ہے کہ وہ عیش میں بھی اللہ کو یاد رکھے اور وہ خوف کی حالت میں بھی اللہ کو، پریشانی کی حالت میں بھی اللہ کو یاد رکھے۔ اگر ایک انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر وقت رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ لالٹین جو ہے وہ میں نے جلائی تھی تو ہوا آ رہی تھی، اور ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے وہ جو لالٹین کے اندر وہ آگ لگی ہوئی تھی تو اس نے وہ اس آگ کو بجھا دیا، تو جب وہ بجھا تو اندھیرا چھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا میں ڈر گئی، اور میں نے پہلی دفعہ یہ جملہ سنا تھا کیونکہ اس سے پہلے میں جب یہ سنتی تھی تو کسی کے مرنے پر میں یہ جملہ سنا کرتی تھی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا ہے، کون سی کوئی بات آپ کو اطلاع ملی ہے کہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ فرمایا یہ جو بجھ گیا ہے اس کی وجہ سے میں نے انا للہ پڑھا۔ فرمایا میں اس کو دوبارہ جلا دوں گی، اس میں انا للہ کی پڑھنے کی کیا تھی؟ فرمایا نہیں عائشہ، جب بھی کسی کو پریشانی لاحق ہو اسے چاہیے کہ وہ کوئی بھی پریشانی لاحق ہو تو یہ نہیں ہے کہ مرنے پر کوئی بھی پریشانی، دیکھو ہمیں پریشانی تھوڑی سی لاحق ہوئی ہے نا، اندھیرا چھا گیا ہے، تو کوئی بھی پریشانی لائق ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب اس کو اپنی جو ہے توجہ اور دھیان کس کی طرف کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ تو فرمایا اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے ان کو مبتلا کیا تاکہ وہ کیا کریں؟ عاجزی کریں، لیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے، انہوں نے عاجزی نہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں ثم بدلنا، پھر ہم نے تبدیل کر دیا، ہم نے رخ تبدیل کر دیا، مکان سیئات الحسنۃ، ہم نے تکلیف کی جگہ ان پر راحت لے آیا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے پھر تکلیف کی جگہ ان پر کیا لے آیا ہوں؟ راحت لے آیا ہوں، حتیٰ یہاں تک کہ عفو، وہ بڑے، وہ عروج کو پہنچ گئے، ہر چیز میسر، زمینیں بھی خوب پیداوار دے رہی ہیں، بارش بھی خوب ٹائم پر ہو رہی ہے، عروج پر پہنچے، اور وقالو، اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان پر جو مصیبت لائی اس کی وجہ کیا تھی؟ میری طرف توجہ کرے، لیکن یہ توجہ نہیں، پھر میں نے ان پر خوشحالی لائی تاکہ یہ لوگ میرا شکریہ ادا کریں، تاکہ یہ لوگ میرا شکریہ۔ تو جب کسی بندے پر احسان ہوتے ہیں نا، احسانات، تو پھر وہ اپنی محسن کی طرف توجہ کرتا ہے کہ مجھ پر ایک بندہ بڑا احسان کر رہا ہے تو چلو میں اس کی بات مان لوں، پھر لوگ جو ہیں حق بات ماننے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور انبیاء نے کہا بھی کہ یہ اللہ تمہیں اشارے دے رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، تحقیق پہنچی ہمارے آباء و اجداد کو بھی بدنی تکلیف اور راحت، اور یہ تو انبیاء کو کہتے تھے، اور یہ تم کہتے ہو یہ اشارے ہیں اللہ کی طرف، اور یہ اشارے نہیں ہیں، یہ پہلے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو بھی اس طرح ہوتا تھا، کبھی تکلیف، یہ کبھی جو ہے خوشیاں، کبھی غم، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ اشارے نہیں، اپنا کام کرو۔ فرمایا جب انہوں نے یہ باتیں ساری کہیں پھر شکریہ بھی ادا نہیں کیا، عاجزی بھی نہیں کی، پھر ہم نے فاخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے اچانک پکڑا ان کو، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں تھا، ہر بندہ اپنا کام کر رہا تھا، ہر بندہ اپنے کاموں میں مصروف تھا، اچانک ہم نے ان کو عذاب پکڑ لیا۔ وہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور
اہل القرآ یہ بستیوں والے، بستیوں کے باشندے، یہ پیچھے جو ہم نے ذکر کیے ہے، قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، قوم ہود، اگر یہ بستیوں والے آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے، کفر اور شرک اور بدعمالیوں سے اپنے آپ کو بچاتے، تو اللہ فرماتے ہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم زمین اور آسمان کی برکتیں ان پر کھول دیتے ہیں، ہم ٹائم پر بارشیں کرتے ہیں، ہم زمین پر زبردست قسم کی پیداوار ان کے لیے کرتے ہیں، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہمارے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، فاخذناہم، پھر ہم نے انہیں پکڑا، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کام انہوں نے کیے تھے، وہ ان کی خود ہی اپنی کمائی تھی، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، یہ تو پچھلے بات دی، اب پوری امت کو قیامت تک قیامت کی صبح تک اب لوگوں کو، بستیوں والوں کو بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا افا امین اہل القرآ، کیا پس امن میں ہے اہل القرآ، بستیوں والے، یہ جتنے بھی بستیوں والے ہیں، کیا یہ امن میں ہیں ان اس بات سے کہ یأتیہم بأسنا، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتاً، رات کے وقت، اور وہم نائمون، اس حالت میں کہ وہ سوئے میں ہو۔ تو یہ بستیوں والے امن میں بڑے مزے سے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دیکھیں نا ترکیہ میں جو زلزلہ آیا رات کے وقت، صبح تقریباً 4 بجے کا ٹائم، سارے سوئے ہوئے تھے، کیسا کتنے ہزاروں لوگ اس میں فوت ہو گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ اس امن میں اس بات سے کہ اللہ ہمارے اوپر عذاب لائے رات کے وقت اور ہم سوئے ہوئے ہوں، تو پھر بھی اپنے آپ کی سرکشیاں یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور فرمایا اوا امین اہل القرآ، اور کیا پس امن میں ہے بستیوں والے ان اس بات سے کہ یأتیہم بأسنا، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب اور ہماری گرفت، ضحیٰ، کس وقت؟ چاش کے وقت، اور وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ تو ہم تو ہر وقت صبح بھی ہم عذاب لے کے آ سکتے ہیں، دوپہر کو بھی، تو ہمارے عذاب سے امن میں نہیں رہنا، اپنے آپ اعمال کرتے رہو اور ڈرتے رہو اپنے اعمال پر، اور کفر اور شرک اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، وگرنہ ہمارا عذاب صبح بھی آ سکتا ہے اور ہمارا عذاب رات کے وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی زلزلہ ہو یا کچھ بھی ہو تو اس میں انسان اپنی طرف توجہ کرے کہ یہ میری وجہ سے آیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو بڑا پاک صاف، کوئی بھی ہمیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہم سے ہو گیا، بڑے اپنے آپ کو معصوم پیش کرتے، ہم خود گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، لیکن کیسے دھوکہ دیتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو بولا بنا دیتے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے پکڑا ہوا ہے، گویا سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم خود گناہوں میں سارے لت پت ہیں، اور جو بھی آزمائش آئے ہم اپنے گناہوں پر اسے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں فرمایا انہوں نے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں یہ لوگ ان چیزوں کو چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہیں، ان چیزوں کو چھوٹا چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان چیزوں کو ہلاک کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن بعد کے زمانے میں، اپنے زمانے میں تھوڑا سا 50 60 70 سال بعد کی بات کر رہے ہیں کہ آج ان گناہوں کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، اور حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، ٹھیک ہے، ہر گناہ کو بڑا سمجھو۔ تو فرمائے افا امینو، کیا پس وہ امن میں ہے مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر، ٹھیک ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے کہ اللہ جو برے لوگ ہیں ان کو جو ہے خوب خوشیاں دیتے ہیں، خوب عیاشیاں دیتے ہیں، خوب ڈیل دیتے ہیں، یہ اللہ تدبیر کر رہا ہے خوب، اور جب پکڑتا ہے تو پھر ایک دم پکڑ لیتا ہے۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ امن میں ہیں اللہ کی تدبیر سے؟ فلا یأمن مکر اللہ، اللہ کے تدبیر سے غافل نہیں ہوتے الا القوم الخاسرون، مگر وہ قوم جو بعد میں خسارہ اٹھانے والی ہے۔ باقی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔